سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت تخلیق کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات سے آپ حضرات اسی کو سنتے آ رہے ہیں، یہ قرآن کریم کا ایک مستقل موضوع ہے جس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا۔ ان نعمتوں کے تذکرے سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہے، کہ بے شک اللہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہے۔ اور جب انسان پر کوئی احسان کرتا ہے تو شریف آدمی، اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو محسن کے احسان کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور پھر اس کی بات مان کر چلتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، تو اللہ کی بات کو بھی ہم مان کر چلیں۔ اور سب سے بڑی بات اللہ پاک کی بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ چنانچہ بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی ان نشانیوں کو بیان فرمایا۔ علماء نے اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم ہے سفلیات کی، یعنی نیچے والی چیزیں، زمین پر ہمارے دائیں بائیں بکھری ہوئی چیزیں، جس کی طرف اس رکوع کی پہلی آیت میں یوں اشارہ کیا الحب والنوا، کہ وہ اللہ گٹھلیوں کو بھی اور بیجوں کو بھی پھاڑ کر ان میں سے پودے نکالتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کا مشاہدہ ہے، روز ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر کچھ نشانیاں بیان کی جن کو کہا جاتا ہے علویات، اوپر کی نشانیاں، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان کا تذکرہ ہوا۔ زمین کی نشانیاں، پھر اوپر کی نشانیاں، پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے بیچ میں ہیں، جیسے خود انسان کی اپنی تخلیق یا بارش کا برسنا۔ بارش ایک لحاظ سے اوپر سے آتی ہے، فضا سے گزرتی ہے اور زمین پہ پڑتی ہے، تو گویا اس میں تینوں قسم کی نشانیاں۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے پھر زمین کے اندر جو نشانیاں بکھیری ہیں ان کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ پہلے تو اجمالی صرف اتنا ذکر کیا
کہ گٹلی اور بیج کو پھاڑ کے پودے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اب یہاں اس کی تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، انزل من السماء، جس نے آسمان کی جانب سے اتارا، ماءً، پانی کو۔ آسمان سے پانی کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سما کا لفظ آسمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اگر اس کا معنی آسمان کریں تو بارش کا حکم حقیقت میں کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمان سے ہی آتا ہے۔ اور سما کا لفظ بادل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ تو ہمارا گویا کہ مشاہدہ ہے کہ بارشیں بادلوں سے آتی ہیں۔ ان بادلوں کو لانے والا، ان کو چلانے والا، ان کو پانی سے بھرنے والا، یہ پانی کے بڑے بڑے ٹینکر ہوا میں اڑانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو آسمان کی جانب سے یا آسمان سے بارشوں کو برساتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اسی پانی کے ذریعے ہم نکالتے ہیں۔ پہلے فرمایا وہ اللہ، اب فرمائے ہم نکالتے ہیں۔ یہ ترتیب کا خوبصورت انداز ہے، کبھی اپنا تعارف غیب کے سیغے سے، کبھی اپنا تعارف متکلم کے سیغے سے، کبھی اپنا تعارف خطاب کے سیغے سے۔ اللہ پاک کے کلام کے اندر بھی بڑی جان ہے۔ سچ ہے کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے نکالا نبات کل شیء، ہر چیز کی پیداوار کو۔ کائنات میں ایک تنکا بھی اگتا ہے تو اس کو اگانے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اب جب پودا پیدا ہوتا ہے تو ننھی سی کونپل ہوتی ہے، پیلے رنگ کی، کسی کا رنگ مختلف، کچھ چھوٹی سی سوئی جیسی، پھر رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے وہ سر سبز و شاداب۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، سبزہ بنا دیتے اس کا۔ پھر اس سبزے سے فرمایا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم اس سے نکالتے ہیں دانے تہ بتہ لگے ہوئے۔ ایک کونپل کو آپ دیکھیں، گندم کا ایک سٹا اٹھا کے دیکھیں، اوپر نیچے ایسے تہ لگی ہوئی ہے دانوں۔ جوار باجرہ چاول کو دیکھیں، اوپر نیچے تہ لگی ہوئی ہے دانوں کی۔ اس طرح تہ بتہ ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اس بہترین پیکنگ کے اندر زمین سے دانوں کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پیچھے دیکھیں تو پانی ایک ہی ہے، اسی پانی سے کھیتیاں اگ رہی، اسی پانی سے غلہ اناج اگ رہا، اسی ایک پانی سے پھل فروٹ اگ رہے، اسی ایک پانی سے پودے اور پھول پیدا ہو رہے۔ ہمارے ایک چھوٹی سی کیاری ہے، اس کیاری کے اندر ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، سینکڑوں پودے لگے ہوئے، ہر پودے کے پتے کا ڈیزائن مختلف ہے، اس کی رنگت مختلف ہے، اس کا سائز مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، اس میں رکھے گئے فوائد مختلف ہیں۔ زمین سے کتنی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، حکیم حضرات ان بوٹیوں کو لیتے ہیں، ہر بوٹی کے خواص الگ ہے، فوائد الگ ہے۔ ایک ہی پانی سے یہ اتنی چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سامنے کی چیزیں، مشاہدے کی چیزیں بندہ خود دیکھ سکتا ہے۔ ایک ہی جگہ پہ آپ پودا لگائیں، آم کا پودا لگائیں، لیمو کا پودا لگائیں، ایک میں مٹھاس بھری جا رہی، ایک میں کھٹاس بھری جا رہی، پانی ایک ہی، زمین ایک ہی، ایک میٹھا بن رہا ہے، ایک کھٹا بن رہا ہے۔ ایک ہی کھیت کے خربوزے ہیں، ایک خربوزہ میٹھا نکل رہا ہے، ایک پھیکا نکل رہا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا پھر ہم نے
ومن النخل کھجور سے، من طلعها اس کی شاخوں سے، قنوان دانیۃ لٹکے ہوئے خوشے۔ کھجور کا درخت بڑا عظیم درخت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا درخت بتاؤ جس درخت کی مومن کے ساتھ بڑی مشابہت ہو، ایمان والے کے ساتھ بڑی مشابہت ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگلوں کے درختوں میں غور کرنے لگے، کون سا درخت ہوگا، کون سا درخت ہوگا۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں کھجور جگہ جگہ پر ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا بھی، لیکن چونکہ یہ نوعمر تھے، چھوٹے تھے، جوان تھے، بڑے بڑے صحابہ خاموش تھے، وہ جواب نہیں دے رہے تھے، تو کہتے شرم کی وجہ سے میں بھی چپ رہا۔ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ مومن کے ساتھ مشابہت رکھنے والا درخت وہ کھجور کا درخت ہے، اس لیے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، مومن کے دل میں ایمان کی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑے طوفان کھجور کے درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے، تو بڑے سے بڑے فتنے بھی مومن کے دل کو ہلا نہیں سکتے۔ اور علماء نے لکھا ہے جس طرح کھجور کا درخت بلند ہوتا ہے، اسی طرح مومن کے عزائم اور اخلاق بہت بلند ہوتے ہیں۔ جس طرح کھجور کا درخت اپنی اونچائی کی وجہ سے دنیاوی غلاظتوں سے، نجاستوں سے، گرد و غبار سے پاک رہتا ہے، اسی طرح مومن اپنے بلند عزائم کی وجہ سے، بلند شان کی وجہ سے گناہوں سے اور خباثتوں سے، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو بہت ساری مشابہتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے بعد میں نے ابا جان سے کہا میرے جی میں آ گیا تھا وہ کھجور کا درخت ہے، بس میں بتا نہیں سکا شرم کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا اگر تو بتا دیتا، اگر یہ جواب تو دے دیتا اور حضور کی بارگاہ سے تجھے شاباش مل جاتی تو میرے لیے یہ قیمتی سے قیمتی خزانوں سے بڑا قیمتی خزانہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتا، یعنی اس زمانے کی بہترین سواریوں سے زیادہ قیمتی ہوتا کہ تجھے حضور کی بارگاہ سے شاباش مل جاتی۔ تو اگر اللہ پاک دل میں کسی صحیح بات کا جواب صحیح ڈال رہے ہوں تو وہ بتا دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کھجور کا درخت یہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر فرمایا وجنات من اعناب، انگوروں کے باغات۔ انگور بڑا مفید پھل ہے، بعض علاقوں میں انگور کا پھل بطور غذا کھایا جاتا ہے، اور بڑی اس میں اللہ نے شفا اور بڑی قوت رکھی ہے۔ اس کا اچھا اس کا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے کہ انگور سے شراب بھی بنائی جاتی ہے، لیکن اچھے استعمال میں انسان کے لیے دنیاوی فوائد بھی ہے، آخرت کی نجات بھی ہے، اور برے استعمال میں دنیاوی فوائد تو ہوں گے لیکن آخرت کے اندر بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو بہرحال انگور بھی اللہ کی ایک بڑی شاہکار چیز ہے۔ والزیتون، اور زیتون کا پھل اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی بڑی تعریف کی اور فرمایا اپنی امت کو کلوا الزیت وادہنوا بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، زیتون کا تیل کھانوں میں بھی استعمال کیا کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو، بڑا مفید ہے۔ اس کے درخت کو اللہ پاک نے فرمایا شجرۃ مبارکہ، بڑا ہی مبارک درخت ہے۔ بعض زیتون کے پودوں کی عمر 250 سال سے بھی زیادہ، 2500 سال سے بھی زیادہ، یعنی کچھ ایسے درخت بھی زیتون کے پائے گئے جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ یونانیوں کی حکومت کے دور کے 2500 برس پہلے کا درخت وہ اب بھی موجود ہے۔
تو گویا کہ یہ بڑے لمبی عمر والے درخت ہوتے ہیں اور بڑا خوشگوار پھل، بڑا برکتوں والا درخت ہے۔ اور فرمایا والرمان، انار کی پیکنگ دیکھیں کیسی خوبصورت پیکنگ، کہیں سفید انار، کہیں سرخ انار، بڑی خوبصورت اور بڑی ذائقے دار، بڑی مفید چیز ہے جو اللہ نے یہ دنیا کے اندر رکھی۔ تو یہ سارے قسم کے پھل مشتبہن وغیر متشابہ، کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور کچھ جدا جدا، کسی کا سائز مل رہا ہے، کسی کی رنگت مل رہی ہے، کسی کا ذائقہ مل رہا ہے، کسی کا سب سے الگ تھلگ ہے۔ یہ ایک ہی پانی، ایک ہی زمین سے ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، ذرا دیکھو تو صحیح کہ جب شاخ پہ یہ پھل لگتا ہے ابتدا میں تو پھل ذائقہ بھی کوئی نہیں، کڑوا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں لگتا، پھر جب وہ پکتا جاتا ہے تو تب ذائقہ بھی بڑھتا جاتا ہے، خوبصورتی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کیسے اللہ پاک ایک شاخ پہ لگے ہوئے چھوٹے سے پھل کو خوبصورت، بڑا، ذائقے دار، مفید اور بہت سے خواص و فوائد والا بنا دیتا ہے۔ یہ ایک شاخ سے اس کو ایسے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے لگنے کو بھی دیکھو، وینعی، اس کے پکنے کو بھی دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گا کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ فرمایا ان فی ذالکم لآیات، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان تو رکھے، جو مانے تو صحیح، جو یقین تو کرے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں سے نظر آتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک ایک پتے پہ نظر ڈالے تو بول بول کے کہتا ہے میرا بنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم